پریشان ہوتے ہو نا، دکھوں میں ہوتے ہو نا، مصیبتوں میں ہوتے ہو نا، بچوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے نا، اپنے آقا امام کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے. فرمایا جب بھی دعا کرنا چاہو خدا کو میری پھپھی زینب کا واسطہ دیا کرو. واللہ اگر زینب نہ ہوتی آج یہ مجلس نہ ہوتی، یہ ذکر حسین نہ ہوتا. کل جب بھی دعا کرو تو خدا کو میری پھپھی زینب کا واسطہ دیا کرو. خدا ہر واسطہ رد کر سکتا ہے لیکن پھپھی زینب کا واسطہ. دوسرا میرے چوتھے امام فرماتے ہیں، شیعہ ہو یا غیر شیعہ، فرمایا کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو. یہ جو ہم سلام کرتے ہیں نا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، کثرت سے. اور بالاخص امام نے فرمایا بروز عاشورہ کے دن مومن ایک دوسرے کو سلام کرنے سے پہلے میرے دادا کو سلام کیا کرو. کسی نے پوچھ لیا مولا اتنا سلام کیوں؟ ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور امام کہتے تھے میرا سلام ہو میرے پیاسے بابا پر، میرا سلام ہو میرے بے کفن بابا پر، میرا سلام ہو میرے عریان بدن بابا پر. اتنا سلام کرتے تھے. لوگوں نے کہا مولا آپ اتنے سلام کرتے ہیں اور ہمیں بھی کہتے ہیں ہم سلام کریں کیوں؟ امام فرماتے ہیں ہم ترس گئے تھے کہ کوئی میرے بابا کو ایک سلام کرے. ترس گئے تھے کہ کوئی ہمیں سلام کرے. فرمایا ان ملونوں نے ہمیں سلام نہیں کرتے تھے. کہ مولا کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ سلام مسلمان کو کرتا ہے. ان ملونوں نے میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھا تھا. یہ کڑی آج کی نہیں ہے، مسلمان بہت پہلے کی کڑی آئے کہ جب علی گھر آئے تھے تو سیدہ نے کہا تھا یا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. میرے مولا علی نے کہا سیدہ دختر رسول آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں علی سلام کرتا ہوں یہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. تو حسرت زینب کو پورا کرو، حسرت امام سجاد کو پورا کرو. آج جسم کربلا نہیں جا سکتے تو کیا ہوا، روحوں کو کربلا لے جاؤ اور سلام کرو اپنے آقا حسین کو. کسی مومن کو سلام نہ بھی آئے، حسین کا نام تو آپ سب کو آتا ہے، تو کم از کم اس سلام کے آخر میں جو لفظ حسین ہے وہ سب مل کے بلند آواز سے کہیے گا. کیونکہ آج جب آپ حسین حسین کریں گے کوئی آپ کو تماچے نہیں مارے گا. آج جب آپ حسین حسین کریں گے آپ پیاسے نہیں ہیں. لیکن جب سکینہ اپنے بابا کا نام لیتی تھی کبھی ظالم تماچے مارتا تھا، کبھی ظالم تازیانے مارتا تھا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد بلند آواز سے وعلی اصحاب حسین. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ. یہ جو سلام کروں گا ان میں سے ایک بھی سلام میرا سلام نہیں ہے، یہ امام زمانہ کے سلام ہے. ناہیا میں اپنے دادا حسین کو کر رہے. فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جن کو پس گردن باندھ گیا تھا. میرا سلام ہو ان پھٹے ہوئے
خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مار رہا تھا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا میرے امام نے یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا فرمایا جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں سے رنگ کالا تھا کبھی ظالم کے تماچوں سے رنگ نیلا تھا فرمایا عائشیو اے اہل بیت کے چاہنے والو تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم نے میری سکینہ کو کیسے تماچے مارے میری پھپھیوں کی چادر کیسے چھینے آپ کی طرح ایک عزادار تھا چوتھے امام کے پاس گیا جناب سکینہ کے مصائب پہ بڑا روتا تھا اس نے کہا مولا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کون سی بات کہا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی کوئی کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو کبھی 4 سالہ بچی کو تماچے نہیں مارتا بچی سے ایسی کیسی دشمنی تھی ایک مومن مجھ سے ملا بڑا رو رہا تھا دیکھا کیوں رو رہے ہو کہ مولانا اس سے پہلے میں صاحب اولاد نہیں تھا اللہ نے مجھے ایک بچی دی میری بچی 3-4 سال کی ہے کوئی اسے ڈانٹے میں برداشت نہیں کرتا مجھے نہیں معلوم سجاد نے کیسے دیکھا یہ ظالم تماچے مار رہا امام سجاد نے فرمایا تو نے صحیح کہا شمر کو سکینہ سے دشمنی نہیں تھی بلا 4 سالہ بچی سے کیسی دشمنی لیکن امام فرماتے یہ ملعون جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہے جب بھی زینب کو تکلیف دینی تھی یہ زینب کے سامنے سکینہ کو تماچے مارتا تھا ایسے سید سجاد 40 سال نہیں روئے پانی کو دیکھتے تھے زار و قطار روتے تھے گوشت کے دکان پہ گوشت پہ نگاہ پڑی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے ہائے میرا قاسم ہائے میرا علی اکبر ایک مرتبہ منحال آیا کہ مولا آپ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا مولا امام تو صابر ہوتا ہے کہنے لگا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے یہ تو آپ کا فخر ہے آپ اس پہ اتنا روتے کیوں ہے کہ من آل یعقوب کے اتنے بیٹے تھے ایک بیٹا آنکھوں سے دور ہوا مارا نہیں گیا تھا یعقوب اللہ کے نبی تھے اتنا روئے آنکھوں کا نور چلا گیا او منحال ایک دن میں میرے 18 یوسف مار گئے لیکن تو نے سچ کہا شہادت میرا ورثہ ہے حالی اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ ہے ہاں باز کے بازووں کا کٹنا میرا ورثہ ہم بابا کی لاش کو پامال کرنا میرا ورثہ ہے لیکن منحال شرابی کی دربار میں بینوں کے سر کھلے کیا یہ بھی سجاد کا ورثہ ہے مولا دربار میں ایسا کیا ہوا
ایسا جملہ کا سید سجاد نے جو کسی اور معصوم نے نہیں کہا. فرمایا اکبر کے سینے میں برچھی لگی یہ جملہ نہیں کہا. علی اصغر کے گلے میں تیر لگا یہ جملہ نہیں کہا. عباس کے بازو اٹھائے یہ جملہ نہیں کہا. لیکن جب یزید کی دربار میں آئے ٹھنڈی سانس لی. ایک مرتبہ کہا کاش اے کاش اے کاش سجاد کو سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد پیدا ہوتا، نہ زینب کا خلاصہ. فرمایا اس دربار نے سجاد کو بوڑھا کر دیا. مولا اس دربار میں ایسا کیا ہوا تھا؟ روایت بڑی سخت ہے. فرمایا منحال اگر سننے کی طاقت ہے سجاد سنا لے. فرمایا ایک رسی تھی 18 گردن تھی. قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا رونا تیرا کام ہے. جب ایک رسی ہو 18 گردن ہو، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا. تبھی فرمایا جب میں زندان میں اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا باقر کی آواز آتی تھی بابا گلا گھٹ رہا ہے. میں پورے سفر میں نے کمر کو سیدھا نہیں کیا. ایک رسی میں 18 گردن کا یزید ملعون دربار میں آیا اپنے تخت پہ بیٹھ. اللہ جانے شمر نے گانوں میں کیا کہا. شاید گاؤ یزید ایک بچی ہے جو پورے سفر میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے. اگر اجازت ہو بچی کو بابا کا سر دیا جائے شاید یہ بچی خاموش ہو جائے. یزید نے کہا وہ بچی کہاں ہے؟ شمر نے اشارہ کیا ننھی سی گردن گردن میں رسی ہے کہ یہ بچی ہے. ملعون سکینہ کو دیکھا سوال کیا بچی تیرا نام کیا؟ راوی کہتا ہے یہ روایت بڑی سخت ہے. ملعون نے پہلی بار کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے. دوبارہ کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے. تیسری مرتبہ غصے میں کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ یا امام سجاد نے کہا ملعون بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، وہ بچی کی آواز کیسے نکلے؟ امام حسین فرماتے جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. اس لعین نے اشارہ دیا رسی کو کھولا جائے. رسی کھولی گئی. دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ہے. ملعون نے بچی کے ہونٹوں کو دیکھا خشک ہو چکے تھے. کہ بچی لگتا ہے تو نے بڑی دیر سے پانی نہیں پیا، تو نے کوئی کھانا نہیں کھایا، آجا میرے قریب میں تجھے کھانا دوں گا. بچی نے سید سجاد کو دیکھا. سجاد کیا کروں؟ کہ سکینہ آگے جا کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہیں بچی نے مانگا. بچی سے پوچھا تھا بچی نے بتایا نہیں تھا. اب حسین کی بچی ننھے ننھے سے قدم اٹھاتی ہے ملعون کے قریب جاتی ہے. ملعون نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تھا
تاریخ میں نہیں ملتی۔ امام سجاد فرماتے ہیں عرب تشت میں کھجور رکھتے تھے کہ میرے قریب آ میں تجھے کھجور دوں گا۔ یہ ملور اشارہ کیا تشت بلایا جائے، تشت سکینہ کو دیا۔ بچی نے سمجھا تشت میں کھجور ہے، لیکن امام سجاد فرماتے جیسے کپڑا ہٹایا بچی نے ایک کٹی ہوئی گردن دیکھی، ایک مرتبہ سر کو سینے سے لگایا۔ او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او میرے تھکے ہوئے بابا، او بابا شمر نے مجھے تماچے مار، او مولا میرے دل چھینے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔